وہ آگ جس نے جلا دیا۔ کچھ عرصے قبل کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں ایک اندھوناک سانحہ پیش آیا۔ یہاں واقع 5 اسٹار اپارٹمنٹ کے ایک فلیٹ کے مکین اے سی کی ٹھنڈی ہوا میں سونے کے لیے لیٹے۔ رات گئے شارٹ سرکٹ ہوا اور پورے گھر میں آگ پھیل گئی۔ ان لوگوں نے گھر سے نکلنے کی سر توڑ کوشش کی، مگر آگ کی تپش نے باہر نکلنے کی ہر کوشش ناکام بنا دی۔ ان کی چیخیں سن کر اہل محلہ بھی مدد کو آئے، مگر چوروں کو روکنے کے لیے لگائی گئی لوہے کی جالیوں نے ان کی راہیں بھی مسدود کر دیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ کے شعلوں نے اس گھر میں موجود چھوٹے بڑے تمام 8 افراد کو نگل لیا۔ اس واقعے پر نہ صرف اس علاقے بلکہ شہر بھر میں کوہرام مچ گیا۔ ہر آنکھ اس دردناک واقعے پر اشکبار تھی۔ اخبارات اور میڈیا مختلف اداروں کو اس سانحے کا ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے، جبکہ یہ ادارے روایت کے مطابق حادثے کی ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈالنے میں مصروف تھے۔ ایک ہفتے کی تحقیقات کے بعد معلوم ہوا کہ آگ لگنے کا بنیادی سبب یہ تھا کہ فلیٹ کے مکینوں نے بجلی چوری کر کے 2 اے سی لگا رکھے تھے۔ لوڈ زیادہ ہونے کی بنا پر شارٹ سرکٹ ہوا، جس سے لگنے والی آگ نے پورے فلیٹ کو اپنے نرغے میں لے لیا۔ یوں ٹھنڈی ہوا میں سونے والے تھوڑی ہی دیر میں گرم شعلوں کا لقمہ بن گئے۔ بجلی کی چوری کا یہ واقعہ، جو ایک سنگین حادثے کا سبب بنا، اپنی نوعیت کا تنہا واقعہ نہیں، بلکہ ہمارے ہاں بجلی کی چوری ایک معمول بن چکی ہے۔ چوری کا یہ معاملہ اتنا بے ضرر تصور کیا جاتا ہے کہ لوگ بہت اطمینان سے ایک دوسرے کو نہ صرف بجلی چوری کی تلقین کرتے ہیں، بلکہ اس مقصد کے لیے نت نئے طریقے کار ثواب سمجھ کر بتاتے ہیں۔ چوری اور بدعنوانی کا عمل ہر دور اور ہر معاشرے میں ایک برا عمل سمجھا گیا ہے، مگر ہمارے ہاں اس کی برائی دلوں سے مٹتی جا رہی ہے۔ اس کا سبب حکمرانوں کی بدعنوانی اور کرپشن کا وہ تذکرہ ہے جو ایک عام آدمی کو اصلاح سے مایوس کر دیتا ہے۔ وہ خیال کرتا ہے کہ جب سب لوگ لوٹ مار کر رہے ہیں تو کیوں نہ وہ بھی اپنا حصہ وصول کرے۔ تاہم یہ رویہ دینی اور اخلاقی اعتبار سے بالکل غلط ہے۔ یہ طریقہ اصلاح کا نہیں بلکہ فساد کا طریقہ ہے۔ ایک غلط عمل دوسرے غلط عمل کا جواز کبھی نہیں بن سکتا۔ حکمرانوں کا ظلم اور ان کی بدعنوانی ہمارے لیے کسی چوری کا جواز مہیا نہیں کر سکتی۔ اگر اس سوچ کو درست مان لیا جائے تو پوری زمین ظلم و فساد سے بھر جائے گی۔ اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکمرانوں کے تمام تر ظلم اور خرابیوں کے باوجود ان کی اطاعت کو لازمی قرار دیا ہے۔ اس مضمون کی بے گنتی احادیث کتابوں میں آئی ہیں، ہم مثال کے طور پر صرف ایک حدیث نقل کر رہے ہیں۔ فرمایا، تم پر لازم ہے کہ اپنے حکمرانوں کے ساتھ اطاعت کا رویہ اختیار کرو، چاہے تم تنگی میں ہو یا آسانی میں، اور چاہے رضا و رغبت کے ساتھ ہو یا بے دلی کے ساتھ، اور اس کے باوجود کہ تمہارا حق تمہیں نہ پہنچے۔ مسلم رقم 1836۔ بظاہر یہ حکم ہمیں قابل عمل نہیں لگتا، اور اس کے بجائے ہم ان لوگوں کی باتوں کو زیادہ درست سمجھتے ہیں جو انسانوں میں نفرت، غصے اور انتقام کا ذہن پیدا کرتی ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کو چھوڑ کر جب ہم ان لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں تو حکمرانوں کا محدود ظلم اور بدعنوانی نچلے طبقات میں سرایت کر جاتی ہے اور پورا معاشرہ فساد سے بھر جاتا ہے۔ اس سوچ اور عمل سے صرف دنیا کے معاملات خراب نہیں ہوتے، بلکہ آخرت میں بھی کسی شخص کے لیے برائی کا یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا کہ اس کے حکمران برے اور ظالم تھے۔ ضروری ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ چوری کے جس عمل پر ہاتھ کاٹنے کی سزا اس دنیا میں مقرر کی گئی ہے وہ بہت بڑا جرم ہے۔ دنیا میں چوری کی بجلی سے لگنے والی جو آگ 8 افراد کو جلا کر خاکستر کر گئی، وہ آخرت میں ایک ایسی آگ میں بدلنے والی ہے جس کے شعلے کبھی نہیں بجھیں گے۔ اس دن انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو
جہنم کی اس آگ سے بچا لے، چاہے اسے اس کے لیے اس دنیا میں مہنگی بجلی خریدنی پڑے، چاہے اسے بغیر اے سی کے سونا پڑے۔ اٹ از آل اباؤٹ ہیپینس۔ طارق روڈ کراچی کا ایک بہت بڑا تجارتی مرکز ہے۔ یہاں بڑے بڑے شاپنگ سینٹرز واقع ہیں۔ شہر بھر سے لوگ کپڑے، زیورات اور دیگر اشیاء کی خریداری کے لیے یہاں آتے ہیں۔ طارق روڈ کا ایک سرا شہید ملت روڈ اور دوسرا وسط شہر کی سمت جاتے ہوئے اللہ والی چورنگی پر واقع ہے۔ اللہ والی چورنگی پر جس جگہ طارق روڈ ختم ہوتا ہے، وہیں کونے پر سوسائٹی کا قبرستان ہے۔ پچھلے دنوں طارق روڈ کی طرف جانے کے لیے میں اس چورنگی پر پہنچا تو سگنل سرخ ہو چکا تھا۔ میں رک کر اشارہ کھلنے کا انتظار کر رہا تھا کہ طارق روڈ کے آغاز پر ایک بلند و بالا سائن بورڈ پر نظر پڑی۔ یہ سائن بورڈ ایک بینک کا تھا، جس نے اپنے کریڈٹ کارڈ کی تشہیر کے لیے سائن بورڈ پر ایک بہت ہی دلچسپ اور بامعنی جملہ لکھ رکھا تھا: اٹ از آل اباؤٹ ہیپینس۔ یہ جملہ کوئی سادہ جملہ نہیں ہے، یہ دور جدید کے انسان کی مکمل کہانی ہے۔ خوشی و راحت کا حصول ہر دور میں انسان کا مقصد اور اس کی خواہش رہی ہے، مگر آج کے انسان کی تمام تر خوشیاں مادی چیزوں کے حصول پر منحصر ہو چکی ہیں۔ دنیا کی نعمتیں حاصل کرنا اس کی زندگی کا نصب العین بن چکا ہے۔ وہ ان مادی خوشیوں کا ایسا اسیر ہو چکا ہے کہ جیب میں اگر پیسے نہ بھی ہوں تو وہ قرض لے کر ان مادی چیزوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ پہلے زمانے میں قرض لینا آسان نہ تھا، چنانچہ انسان پیسہ جوڑ کر فریج، ٹی وی اور دیگر اشیاء خریدا کرتے تھے، مگر آج کا بینک کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سے قرضے کی یہ سہولت بآسانی فراہم کرتا ہے۔ چنانچہ جیب میں اگر کریڈٹ کارڈ ہو تو ہر فرمائش اور ہر خواہش کی فوری تسکین کی جا سکتی ہے۔ دلی تمنا کے فوری پورا ہونے کی یہی خوشی اس جملے میں مراد تھی۔ مگر بینک کا ادارہ کوئی قرضہ فی سبیل اللہ نہیں دیتا، وہ اس قرضے پر سود وصول کرتا ہے۔ یہی سود بینک کی کمائی کا ذریعہ ہے۔ پھر یہ قرضہ ہر کس و ناکس کو ملتا بھی نہیں ہے۔ بینک پہلے تحقیق کر کے اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ جسے قرضہ دیا جا رہا ہے وہ قرضہ ادا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس کے لیے اکثر اوقات کوئی نہ کوئی ضمانت رکھوائی جاتی ہے۔ اگر آپ قرض لے کر رقم واپس نہیں کریں گے تو قانونی کارروائی ہوگی اور بالجبر قرضہ وصول کر لیا جائے گا۔ گارنٹی کی ہر چیز ضبط ہو جائے گی، یہاں تک کہ عدم ادائیگی کی صورت میں جیل جانا پڑے گا۔ سگنل پر کھڑے کھڑے چند لمحوں میں میرے ذہن میں یہ سارے خیالات گزر گئے۔ ابھی سگنل بند ہی تھا کہ میری نظر اس سائن بورڈ کے بالکل نیچے پڑی جہاں سوسائٹی کے قبرستان کا منظر میری نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ مجھے خیال آیا کہ یہ ایک دوسرا اشتہار ہے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جگہ جگہ لگا رکھا ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ اس اشتہار میں بھی زبان حال سے ٹھیک وہی سلوگن لکھا ہوا ہے جو بینک کے اشتہار میں تھا: اٹ از آل اباؤٹ ہیپینس۔ قبرستان کا منظر انسان کو یہ یاد دلاتا ہے کہ وہ اس دنیا میں ابدی نہیں بلکہ عارضی طور پر موجود ہے۔ وہ یہاں اپنے رب سے مہلت عمر قرض لے کر آیا ہے۔ روز ازل انسان نے زندگی کا یہ کریڈٹ کارڈ اس لیے لیا تھا کہ وہ جنت کی ابدی خوشیوں اور راحتوں کو حاصل کر سکے۔ اس قرضے کے لیے انسان نے اپنا وجود خدا کے پاس گارنٹی رکھا ہوا ہے۔ کلو نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس اپنی کمائی کے عوض رہن ہے۔ سورۃ المدثر۔ انسان اس دنیا میں اگر نیک عمل کی کمائی کر لیتا ہے تو نہ صرف جنت کی خوشیوں کو حاصل کرے گا بلکہ جہنم کی سزا سے بھی اپنی ہستی کو بچا لے گا۔ اس کے برعکس انسان اس حیات مستعار کو دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے ضائع کر بیٹھا تو نعمت بھری جنت تو ایک طرف رہی، اس کا وجود جہنم کے قید خانے میں ڈال دیا جائے گا۔ انسانوں کی بدقسمتی ہے کہ ان کی اکثریت مہلت عمر کے اس قرض کو آخرت کی ابدی خوشیاں سمیٹنے کے بجائے دنیا کی عارضی خوشیوں کے پیچھے لگا دیتی ہے۔ اس رویے سے صرف وہ شخص بچ سکتا ہے جو اپنی خواہشات پر صبر کرنا سیکھے۔ انسان کے اندر خواہش کا پیدا ہونا غلط نہیں، اس کا بے لگام ہو جانا غلط ہے۔
کیونکہ خواہشات کی اندھی پیروی انسان کے پاس یہ موقع نہیں چھوڑتی کہ وہ آخرت کے لیے سرمایہ کاری کرے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں جگہ جگہ جنت کو صبر کا بدلہ قرار دیا گیا ہے۔ آج صبر سب سے بڑھ کر خواہشات کے بارے میں مطلوب ہے۔ اب جب کبھی آپ کسی قبرستان کے پاس سے گزریں تو وہاں ایک سائن بورڈ ضرور دیکھیے گا جس پر جلی حروف میں جنت کی ابدی زندگی کے متعلق یہ لکھا ہوگا: "It is all about happiness. It is all about patience." پکنک پوائنٹ۔ ستمبر کے آخری ہفتے میں صوبہ پنجاب میں ایک اندھوناک بس حادثے میں پکنک سے واپس آتے ہوئے 35 بچے جاں بحق ہو گئے۔ حادثے کے 2 ہفتے بعد ایک ویڈیو منظر عام پر آئی۔ اس ویڈیو میں جو اسی بس میں سوار ایک بچے نے حادثے سے قبل بنائی تھی، یہ دکھایا گیا کہ تمام بچے خوشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، جو کچھ پکنک کے سفر میں عموماً ہوتا ہے، یعنی میوزک، باہمی گفتگو، ہنسی مذاق، وہی سب بچے کر رہے تھے۔ یہ منظر یقیناً ہر درد مند دل کے لیے بڑا دلگداز منظر تھا کہ کس طرح نوجوانی کی حدود کو چھونے والے یہ بچے موت کے المیے سے کچھ دیر قبل تک عالم خوشی و طرب میں اس بات سے بے خبر تھے کہ ان کے ساتھ کیا حادثہ پیش آنے والا ہے۔ تاہم اس ویڈیو کو ایک دوسرے زاویے سے دیکھنے سے انسانوں کا ایک عجیب المیہ بھی سامنے آتا ہے۔ یہ المیہ ایک تربیہ سے شروع ہوتا ہے جس میں انسان اس تاریک اور ناقابل رہائش کائنات میں ہونے کے باوجود ایک ایسی دنیا میں آنکھ کھولتا ہے جہاں زندگی اپنی تمام تر رعنائیوں اور حسن و جمال کے ساتھ رونق افروز ہے۔ اس دنیا میں انسان کے پاس ہر وہ چیز ہے جس سے وہ اپنی ضروریات پوری کر سکے۔ وہ دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، بول سکتا ہے، سونگھ سکتا ہے، وہ چل سکتا ہے، پکڑ سکتا ہے، چھو سکتا ہے۔ معاملہ صرف ضروریات تک محدود نہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر وہ زندگی کے ہر رنگ، ہر ذائقے، ہر خوشبو، ہر منظر اور ہر خوشی کو پوری طرح انجوائے کر سکتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر انسان اس دنیا کو پکنک پوائنٹ سمجھنے لگتا ہے۔ وہ مسرتوں اور خوشیوں کی تلاش کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیتا ہے۔ وہ سہولیات اور آسائشوں کے حصول کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے۔ وہ کبھی بھولے سے بھی نہیں سوچتا کہ ان ویران، بے انتہا سرد اور ناقابل برداشت گرم کائنات کے مجموعے میں اتنی حسین دنیا کس نے تخلیق کی اور اس کے لیے مسخر کر دی۔ وہ دنیا جس میں دریا کی روانی، سبزے کی ہریالی، سمندروں کی وسعت، نیلگوں آسماں کی بلندی، تاروں کی جگمگاہٹ، سورج کی روشنی اور انگنت مفید اور دلکش چیزیں موجود ہیں۔ وہ اس دنیا کے خالق کو داد دینے، اس کا شکر ادا کرنے، اس کی بندگی اور اطاعت کرنے میں بہت بخیل اور سست واقع ہوتا ہے۔ اس کی نظر میں دنیا صرف ایک پکنک پوائنٹ بنی رہتی ہے۔ اسے بتانے والے بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ دنیا ایک پکنک پوائنٹ نہیں بلکہ ایک امتحان گاہ ہے۔ یہ بے مقصد اور بیکار نہیں کہ ازل کی راہ سے آنے والے کچھ دیر خیمہ دنیا میں جامع وجود زیب تن کر کے محفل عیش و طرب برپا کریں اور پھر عدم کی منزل کو گامزن ہو جائیں۔ یہ دنیا ایک ابدی کریئر کے آغاز سے قبل لیا جانے والا پہلا اور آخری امتحان ہے۔ جو اس امتحان میں سرخرو ہوا وہ جنت کی ابدی پکنک پوائنٹ میں بسا دیا جائے گا۔ جو ناکام ہوا اس کے حصے میں کائنات کی ساری تاریکیاں آئیں گی، اور اگر کچھ روشنی ہوئی تو صرف اس بھڑکتی ہوئی آگ کی جو ناکام ہونے والوں کی چمڑی ادھیڑ کر رکھ دے گی۔ مگر یہ انسان نہیں سنتا، بالکل نہیں سنتا، عارضی دنیا میں مگن رہتا ہے۔ اسی کی خوشی اور غم کو حقیقت سمجھ کر ایک ایسے سراب کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے جو کبھی حقیقت نہیں بنے گا۔ پھر ایک روز حادثہ ہو جاتا ہے، زندگی کی بس کریش ہو جاتی ہے، موت کا فرشتہ موجود ہوتا ہے۔ پھر اسے سمجھ آ جاتی ہے
کہ وہ ایک امتحان گاہ میں موجود تھا جسے بدقسمتی سے اس نے پکنک پوائنٹ سمجھ لیا، مگر دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اس کے بعد تو بس رونا باقی رہتا ہے یا چیخنا۔ کلر کہار حادثے کی اس ویڈیو میں انسان کے اسی المیہ کا بیان بھی ہے، مگر ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ یہ سوال ہم میں سے ہر شخص کو خود سے کرنا چاہیے۔ اہل محبت اور اہل ہوس۔ قرآن کہتا ہے کہ ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کو بھول کر اپنی ذات کی محبت میں گم، مال و دولت کے طلبگار، حب جاہ سے سرشار، قومی تعصبات میں گرفتار، فرقہ واریت کے اسیر اور غیر اللہ کی محبت میں جینے والے کسی شخص کو یہ بات کبھی سمجھ نہیں آ سکتی کہ اللہ سے سب سے بڑھ کر محبت کیسے کی جاتی ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص ان چیزوں سے بلند ہونے کے لیے تیار ہو جائے تو اسے سمجھایا جا سکتا ہے کہ یہ محبت کیا ہوتی ہے۔ یہ محبت محفل اور تنہائی ہر جگہ انسان کو اللہ ہی کی یاد دلاتی ہے۔ وہ غیر اللہ کی یاد میں جینے والوں اور غفلت کے ماروں کو اللہ کی یاد دلاتا ہے، یہاں تک کہ لوگ اسے دیوانہ اور سودائی سمجھنے لگتے ہیں، مگر اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ دنیا اسے کیا کہتی اور کیا سمجھتی ہے۔ ایسا بندہ ہر رنگ میں خدا کا جمال، ہر ساز میں اس کی صدا، ہر نغمے میں خدا کی آواز اور ہر مہک میں عنایت الہی کا پہلو تلاش کر لیتا ہے۔ لوگ اسے طعنے دیتے ہیں کہ تم اپنی شراب طہور نہ خود پی سکتے ہو نہ کسی کو پلا سکتے ہو، مگر نہیں جانتے کہ وہ ہر لمحہ شراب طہور پی رہا ہوتا ہے اور کسی میں دل ہو تو اسے پلا سکتا ہے۔ لوگ اسے موت سے خوف کے طعنے دیتے ہیں، مگر وہ خدا کے لیے جیتا اور اسی آس پر جیتا ہے کہ ایک روز اسے راہ خدا میں موت آ جائے۔ وہ ہر مخالفت، ہر الزام، ہر بہتان کو اللہ ہی کے لیے جھیلتا چلا جاتا ہے، مگر اخلاق کی سطح سے گر کر کبھی کسی کو جواب نہیں دیتا کہ یہ محبت کے نام کی سب سے بڑی رسوائی ہے۔ یہ محبت اس کا دعویٰ نہیں، اس کی زندگی ہوتی ہے، اس کا نعرہ نہیں، اس کا عمل ہوتی ہے، اس کی تقریر نہیں، اس کی تصویر ہوتی ہے، اس کی صورت نہیں، اس کی سیرت ہوتی ہے۔ اس محبت کے نمونے اگر دیکھنے ہیں تو یہ سب سے بڑھ کر پیغمبروں کی زندگی میں نظر آتے ہیں۔ یہ نوح علیہ السلام ہیں، 1000 برس گزار دیے مگر قوم کفر سے باز نہ آئی۔ یہ وقت آ گیا کہ بال سفید ہو گئے، کمر خمیدہ ہو گئی، نئی نسلیں ان کی دعوت کا جواب تمسخر اور استہزاء سے دیتی ہیں۔ انہیں دیوانہ بڈھا کہا جاتا ہے، مگر بڑے صبر کے ساتھ ہر الزام اور تمسخر سہتے رہے۔ یہ ابراہیم ہیں، زندگی بھر راہ خدا میں لگا دی، بیوی اور بھتیجے کے سوا کوئی ایمان نہ لایا۔ بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ کر بڑی مرادوں سے اولاد ملی، اکلوتا فرزند، اور کیا خوب فرزند، اسماعیل۔ حکم ہوا ذبح کر دو، بغیر ہچکچاہٹ کے بیٹے کو چھری کے نیچے لٹا دیا اور بیٹا بخوشی لیٹ گیا۔ یہ موسیٰ ہیں، عیش و عشرت میں پلنے والے شہزادے، ایک مظلوم کی مدد کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا۔ حکم ملا تو دنیا کی طاقتور ترین سپر پاور کے حکمران کے سامنے تنے تنہا ڈٹ گئے۔ اپنی قوم نے بار بار دغا کی، مگر یہ پیکر وفا ہمیشہ وفاداری میں جیا اور اسی میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ داؤد ہیں، ایسے بہادر کہ جالوت جیسا جنگجو نہ ٹک سکا، اور ایسے موسیقار کہ ان کی حمد یا مزمور پر پہاڑ اور پرندے اور کل کائنات جھوم اٹھتی، مگر پہلے وقت کے بادشاہ کے ستم کا شکار ہوئے، اور جب خود بادشاہ بن گئے تو قوم نے ان پر ہی بدکاری کا الزام لگایا اور منصب نبوت سے فارغ کر دیا، مگر کوئی الزام انہیں صداقت کی راہ سے باز نہ رکھ سکا۔ یہ عیسیٰ ہیں، خدا کے نام پر کھڑے پتھر دل مذہبی رہنماؤں کے مقابلے میں ڈٹ گئے، اس راہ میں کبھی کسی بہتان تراش کی پرواہ نہیں کی اور ہر دشمن حق کو بے نقاب کر کے چھوڑا۔ اور یہ خاتم النبیین ہیں، گالیاں، الزام، بہتان، پتھر، دشمنی، نفرت، عداوت سب جھیلا،
مگر کبھی حرف شکایت زبان پر نہیں آیا۔ زندگی بندگی رہی، اسے یاد کرتے رہے، اسے یاد دلاتے رہے۔ یہ ہوتی ہے محبت، اور ایسے ہوتے ہیں اہل محبت۔ اب کسی میں حوصلہ ہے تو اہل ہوس کی صفوں سے نکلے اور اہل محبت کے گروہ میں شامل ہو، کہ یہی نجات والوں کا گروہ ہے۔ جنت کی وراثت۔ انسانی فطرت میں حسن و جمال، رنگ و خوشبو، لذت و سرور اور ابدیت و عافیت کی ختم نہ ہونے والی پیاس پائی جاتی ہے، مگر انسان کا مقدر یہ ہے کہ ساری زندگی اپنی پیاس بجھانے کی ناکام کوشش کرتا رہتا ہے، مگر اس جہان فانی کی کوئی چیز بھی اس کی پیاس بجھانے میں کامیاب نہیں ہو پاتی۔ وہ ہوس کا اسیر ہو کر بحر نعمت کا پورا سمندر بھی اپنے اندر انڈیل لے، تب بھی سدا کا یہ پیاسا آخرکار بنجر صحرا کی تپتی زمین جیسا پیاسا ہی رہتا ہے۔ انسان کے اضطراب مسلسل کی کہانی دو مزید المیے جنم دیتی ہے۔ ایک وہ جس میں انسان اس دنیا کو اپنا مقصود محض بنا کر اور ہر جائز و ناجائز راستے کو اختیار کر کے اپنی تسکین کے سامان ڈھونڈتا ہے۔ وہ اس راہ میں ہر ظلم اور ہر زیادتی کو روا سمجھتا ہے، ہر بند دروازے کو کھولنے اور اندھی گلی کو ٹٹولنے کی کوشش کرتا ہے، مگر آخرکار وہ اس حال میں مرتا ہے کہ ازلی پیاس کے ساتھ ابدی بربادی کو اپنا مقدر بنا کر رخصت ہوتا ہے۔ دوسرا المیہ ترک دنیا کی وہ داستان جنم دیتا ہے جس کے آثار مسیحی رہبانیت اور بدھ مت کی تاریخ میں جا بجا بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ترک لذت کی یہ غیر فطری اور غیر عقلی راہ بھی انسان کو اتنا ہی مایوس کرتی ہے جتنا پہلی راہ کے مسافر نامراد رہتے ہیں۔ ان دونوں راستوں کے برعکس قرآن مجید انسان کے سامنے جنت کی وہ ابدی بادشاہی رکھتا ہے جہاں انسان کی ہر پیاس آخرکار اپنی تسکین پا ہی لے گی۔ وہ انسان کو فطری حد تک دنیا سے متمتع ہونے کی تلقین بھی کرتا ہے، اور اس کی راہ میں قدم قدم پر وہ رکاوٹیں بھی رکھتا ہے جو اسے حرام کی وادیوں ہی سے نہیں روکتی بلکہ اس کی پیاس کو تونس بننے کی اذیت سے روکتی ہیں۔ یہی فلاح کا راستہ ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ وہ جنہیں وطن کو لوٹنا ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد خلیجی ممالک میں پرکشش تنخواہوں اور اجرتوں پر کام کرتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ان کی تعداد 14 سے 15 لاکھ ہے، جن میں سے 9 لاکھ افراد صرف سعودی عرب میں مقیم ہیں۔ دنیا کے دوسرے خطوں مثلاً امریکہ، کینیڈا، مشرق بعید، برطانیہ اور دیگر یورپی ممالک میں رہنے والے پاکستانیوں کے برعکس ان لوگوں کا خصوصی امتیاز یہ ہے کہ سال ہر سال ملک سے باہر رہنے کے باوجود ان کا اور ان کے بچوں کا مستقبل پاکستان ہی سے وابستہ رہتا ہے اور دھرتی سے ان کا رشتہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کا سبب خلیجی ممالک کا وہ قانون ہے جس کے تحت کسی غیر ملکی کے لیے عملی طور پر وہاں کی شہریت حاصل کرنا ممکن نہیں۔ چنانچہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ وہاں گزار دینے والے غیر ملکیوں کا مقدر بھی یہی ہے کہ آخرکار انہیں اپنے وطن کو لوٹنا ہے۔ خلیج میں کام کرنے والے ان پاکستانیوں کو ایک دوسری صورتحال سے بھی واسطہ پیش آتا ہے، وہ یہ کہ ان ممالک میں کسی فرد کی مدت قیام کا تمام تر انحصار اس شخص یا کمپنی پر ہوتا ہے جس کے ویزے پر وہ یہاں ملازمت کے لیے آیا ہوتا ہے۔ اسے یہاں کی اصطلاح میں کفیل کہتے ہیں۔ جب تک کفیل کی مرضی ہوگی وہ آدمی یہاں کام کرتا رہے گا، اور جب وہ چاہے گا اسے نہ صرف ملازمت سے فارغ کر دے گا بلکہ فوراً ملک چھوڑنے پر بھی مجبور کر دے گا۔ یہ کوئی انفرادی سطح پر پیش آنے والا معاملہ نہیں، بلکہ یہ حکومت کی سوچی سمجھی پالیسی ہے جس کے تحت وہ سرکاری اور نجی شعبوں کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنے ہاں سے غیر ملکیوں کو نکال کر زیادہ سے زیادہ مقامی لوگوں کو روزگار مہیا کریں۔
ان مسائل کی بنا پر یہاں کام کرنے والوں میں ایک خاص قسم کی ذہنیت پیدا ہو جاتی ہے، جس کے باعث انہیں ہمیشہ یہ احساس رہتا ہے کہ یہ جگہ ان کے مستقل قیام کی نہیں ہے، اور یہ کہ ایک روز انہیں بہرحال اپنے وطن کو لوٹنا ہے۔ ان چیزوں سے ان کے اوپر مختلف اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ایک اثر ان کی زندگی پر یہ پڑتا ہے کہ یہ اس بات کی ہر وقت کوشش کرتے رہتے ہیں کہ جب وہ اپنے وطن کو لوٹ کر جائیں تو خالی ہاتھ نہ ہوں، بلکہ ان کے پاس کافی سرمایہ بچت کی صورت میں موجود ہو، جس سے وہ اپنے مستقل وطن میں بہتر زندگی گزار سکیں۔ چنانچہ یہ لوگ اپنی کمائی کا بڑا حصہ اپنے ملک میں انویسٹ کرتے ہیں۔ بعض لوگ بچت کی کسی اسکیم میں سرمایہ کاری کرتے ہیں، بعض زمین و جائیداد میں رقم لگاتے ہیں، بعض شیئرز خرید لیتے ہیں، اور بعض اپنا پیسہ فارن کرنسی کی شکل میں محفوظ رکھتے ہیں۔ دوسرا اثر جو ان کے طرز زندگی پر پڑتا ہے اسے بجا طور پر سیکنڈ ہینڈ زندگی کا نام دیا جا سکتا ہے۔ ایک طرف تو ان لوگوں کو اپنے مستقبل کے لیے کچھ رقم پس انداز کرنی ہوتی ہے، تو دوسری طرف یہ خوف دامنگیر رہتا ہے کہ کسی بھی لمحے انہیں یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ ایسی صورت میں ان کا تمام تر ساز و سامان دھرے کھدھرا رہ جائے گا، چنانچہ وہ ہر معاملے میں سیکنڈ ہینڈ، گزارے کے قابل اور سستی چیز کو ترجیح دیتے ہیں، تاکہ جاتے وقت اگر کسی چیز کو پھینکنا بھی پڑے تو زیادہ دکھ نہ ہو، ورنہ قیمتی سامان ایسے وقت میں کوڑیوں کے مول ہی بکتا ہے۔ چنانچہ یہاں رہنے والے کم و بیش تمام لوگوں کا طرز عمل یہی ہوتا ہے کہ وہ فرسٹ کلاس کی تنخواہیں لے کر سیکنڈ کلاس زندگی گزارتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں وہ جس طرح کی پرآسائش زندگی گزار سکتے ہیں اس سے کم درجے کی زندگی اختیاری طور پر گزارتے ہیں۔ خلیجی ممالک میں کام کرنے والے ان پاکستانیوں کی زندگی ان لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ لوگ جنہیں یقین ہے کہ ان کا اصلی وطن جنت ہے۔ اس دنیا میں تو وہ صرف کمانے کے لیے آئے ہیں، اور اس کمائی کا بہترین مصرف یہ ہے کہ اسے اپنے اصل وطن یعنی جنت کی زمین میں انویسٹ کریں، خدا کی قرض حسنہ اسکیم میں لگائیں، اللہ کی رحمت کے شیئرز خریدیں، اور زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی فارن کرنسی محفوظ رکھیں۔ غرض یہ کہ وہ اپنی تمام تر صلاحیتوں اور بہترین مساعی کے ساتھ حشر کے بازار میں سرمایہ کاری کریں، تاکہ کل جب اپنے وطن کو لوٹیں تو کوئی پچھتاوا نہ ہو۔ یہ لوگ جو دنیا میں اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پر فرسٹ کلاس زندگی گزار سکتے ہیں، کیوں سیکنڈ کلاس زندگی کو ترجیح دیتے ہیں؟ اس لیے کہ انہیں احساس ہوتا ہے کہ دنیا میں ان کے ویزے کی مدت کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے۔ اگر ان کی پونجی اس دنیا کے سامان عیش و عشرت ہی میں صرف ہو گئی تو اگلی دنیا میں ان کا کیا بنے گا؟ ان کے عالیشان بنگلے وارثوں کے تصرف میں آ جائیں گے، ان کی شاندار گاڑیاں دوسروں کے استعمال میں آ جائیں گی، ان کے بڑے بڑے کارخانے دوسروں کے حصے میں آ جائیں گے۔ مرنے والوں کو تو اپنے ساز و سامان میں سے پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملا کرتی۔ سو جب سب کچھ چھوڑنا ہی ٹھہرا تو بہتر یہی ہے کہ آدمی خراب چیز چھوڑ کر جائے تاکہ دکھ بھی کم ہو، ورنہ اپنے خون پسینے کی کمائی کو یوں اکارت جاتا دیکھ کر ان کا جی بہت کڑے گا۔ ہم مانے یا نہ مانے، مگر یہ حقیقت ہے کہ ہم میں سے ہر شخص خلیج میں کام کرنے والا ایسا غیر ملکی ہے جسے خوش قسمتی سے اپنا مستقبل سنوارنے کا ایک موقع مل گیا ہے۔ اگر ہم نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنے لیے کچھ بچت نہیں کی تو اپنے وطن کو لوٹتے وقت سوائے حسرت و یاس کے ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ وہ جنہیں وطن کو لوٹنا ہے انہیں اس بارے میں کچھ سوچنا چاہیے، وہ جنہیں وطن کو لوٹنا ہے انہیں اس بارے میں کچھ کرنا چاہیے۔ عجیب محرومی۔ میرے خاندان میں ایک لڑکی پہلی دفعہ ماں بننے والی ہے۔ اس عرصے میں وہ کافی تکالیف کا شکار رہی، مگر ماں بننے کی خوشی میں وہ ساری تکلیفیں جھیل گئی۔
اب سارے خاندان والے خوش ہیں۔ اس نئے آنے والے کے لیے ہر ممکنہ تیاری کی جا رہی ہے، اس کی ہر ضرورت کا اہتمام کیا جا رہا ہے تاکہ نئی دنیا کا یہ نیا مہمان اچھے طریقے سے اپنی زندگی کا آغاز کرے۔ یہ کم و بیش ہر انسان کی کہانی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان آنے والے کل کا شعوری تصور رکھتا ہے، وہ اس کے لیے تیاری کرتا ہے، اس میں پوشیدہ مسائل سے بچنے کی کوشش کرتا اور اس میں چھپی خوشیوں کو محسوس کر کے لطف اندوز ہوتا ہے۔ انسان کا یہی تصور کل اس کی انفرادیت اور دنیا میں اس کی بقا اور کامیابی کا ضامن ہے۔ مگر میں اکثر سوچتا ہوں کہ یہی تصور کل قیامت کے دن انسان کی پکڑ کا سب سے بڑا سبب بن جائے گا۔ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان سے سوال کریں گے کہ میں نے اپنے پیغمبروں کی معرفت تمہیں جنت میں ملنے والی ہر خوشی اور جہنم کی ہر اذیت سے مطلع کر دیا تھا، میرا پیغام زبانی ہی نہیں تحریری طور پر قرآن کی شکل میں تمہارے پاس موجود تھا، اس میں میرے پیغام کے ساتھ ہر فکری اور عقلی سوال کا جواب بھی تھا۔ ان سب کے ساتھ تم آنے والے کل کی تیاری کے اصول پر زندگی گزارتے تھے۔ پھر یہ بتاؤ کہ آخرت کی اس نئی دنیا کی، اپنے اس نئے جنم کی تیاری کیوں نہیں کی؟ خدا پوچھے گا کہ میں نے تمہیں زندگی دی، رزق دیا، تم نے میری کتنی عبادت اور اطاعت کی؟ تم مشکلوں میں مجھے پکارتے تھے، مجھ سے دعا کرتے تھے، میں نے تمہاری مدد کی، تمہیں مشکلات سے نکالا۔ مگر جب میرا دین مشکل میں تھا، اس وقت بے پرواہ ہو کر اپنی دنیا میں مگن رہے، تمہاری راتوں کی نیند اور دن کا چین متاثر نہیں ہوا۔ جاؤ، آج تمہارے لیے میرے پاس سوائے محرومی کے اور کچھ نہیں۔ کتنا عجیب ہے یہ تصور کل رکھنے والا انسان، اور کتنی عجیب ہوگی اس کی وہ ابدی محرومی جو اسے روز قیامت ملے گی۔ عذر اور اعتراف۔ قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ اس واقعے کی جو تفصیلات قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں بیان ہوئی ہیں، ان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ بنایا، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر اس موقع پر موجود ایک جن نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ ابلیس تھا جو بعد میں شیطان کے نام سے مشہور ہوا۔ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان سے پوچھا کہ کس چیز نے تجھے میرا حکم ماننے سے روکا، تو اس نے ایک خوبصورت عذر پیش کر دیا، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خود اسے ایک برتر حیثیت میں پیدا کیا ہے، یعنی اس کی پیدائش آگ سے ہوئی، جبکہ جس ہستی کے سامنے اسے سجدے کا حکم دیا گیا ہے، اس کی پیدائش ایک کمتر مادے یعنی مٹی سے کی گئی ہے۔ چنانچہ ایک طرف تو اسے برتر بنایا گیا اور دوسری طرف اسے ایک کمتر مخلوق کے سامنے جھکنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس لیے خرابی اس کے انکار میں نہیں، بلکہ اس حکم میں ہے جس میں بظاہر ایک غلط مطالبہ کیا گیا ہے۔ یہ شیطان کا مقدمہ تھا جو بظاہر بہت مضبوط اور مدلل تھا، مگر وہ کسی اور کے سامنے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے موجود تھا جو دلوں کے بھید تک جانتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کی اصل حالت کو بیان کر دیا کہ تو دراصل تکبر کا شکار ہو چکا ہے، اور اس تکبر نے تجھے اس طرح اندھا کر دیا ہے کہ تو میرے سامنے بغاوت پر تیار ہو گیا ہے، اس لیے اب تجھے راندہ درگاہ کیا جاتا ہے۔ شیطان اس موقع پر بھی سرکشی سے باز نہ آیا۔ اس نے اپنی گمراہی کا الزام یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ پر ڈالنے کی کوشش کی کہ جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں آدم اور اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا۔ اس طرح یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ اس عزت کے مستحق نہ تھے جو انہیں دی گئی ہے، بس تو مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت دے دے۔ اللہ تعالیٰ شیطان سے سخت ناراض تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی تاکہ اس کی بدی اس طرح واضح ہو جائے
کہ خدا کی رحمت جیسی بلند صفت بھی اس کے کام نہ آ سکے۔ دوسری طرف حضرت آدم علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیگم کے ہمراہ ایک باغ میں قیام کریں، البتہ ایک خاص درخت سے دور رہیں، اور انہیں یہ بھی بتا دیا کہ یہ ابلیس ان کا دشمن ہے، لہٰذا وہ اس کے دھوکے میں نہ آئیں۔ حضرت آدم و حوا کچھ عرصہ تو اللہ کے حکم کے پابند رہے، مگر آہستہ آہستہ شیطان نے وسوسہ انگیزی شروع کر دی۔ اس نے ان دونوں کو قسم کھا کر یہ یقین دلایا کہ وہ اس درخت کا پھل کھا لیں تو انہیں ہر طرح سے فائدہ ہوگا۔ وہ دونوں اس کی باتوں میں آ گئے اور اس درخت کا پھل کھا بیٹھے، مگر اس کے نتیجے میں فوراً وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں سے محروم ہو گئے۔ یوں بظاہر شیطان اپنے اس چیلنج میں کامیاب ہو گیا کہ وہ یہ ثابت کر کے رہے گا کہ آدم علیہ السلام اس مقام کے مستحق نہیں ہیں جو انہیں دیا گیا ہے۔ مگر آدم و حوا کا کیس شیطان والا نہیں تھا۔ انہوں نے اس کا پہلا ثبوت یہ دیا کہ جیسے ہی انہیں احساس ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر قائم نہیں رہ سکے، دونوں رب کی بارگاہ میں معافی کے خواستگار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ یہ دوسرا موقع تھا جب حضرت آدم نے شیطان سے مختلف ہونے کا ثبوت دیا۔ انہوں نے شیطان کی طرح اپنے عمل کی کوئی تعویل کرنے کی کوشش نہیں کی، حالانکہ وہ دونوں یہ کہہ سکتے تھے کہ ہمیں شیطان نے دھوکہ دیا ہے، مگر انہوں نے کوئی عذر پیش نہ کیا اور یک طرفہ طور پر ساری غلطی قبول کر لی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ آج بھی ابن آدم اور ابن شیطان میں ایک ہی بنیادی فرق ہوتا ہے۔ آدم کے بیٹے اعتراف کی نفسیات میں جیتے ہیں، جبکہ شیطان کے پیروکار عذر کی نفسیات میں۔ پہلوں سے جب کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ کسی توجہ دلانے سے قبل ہی غلطی مان لیتے ہیں۔ دوسروں سے جب کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ فوراً کوئی تعویل سوچتے ہیں۔ پہلوں سے کوئی بھول ہوتی ہے تو اپنے اس عذر کو بھی استعمال کرنے میں جھجکتے ہیں جو وہ بجا طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ دوسرے اپنے ہر جرم کا الزام دوسروں پر ڈال کر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ ان دو گروہوں کا رویہ اگر اپنے اپنے پیش رو جیسا ہے تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا رویہ بھی وہی ہے۔ ابن آدم کی ہر بھول اور ہر غلطی معاف کر دی جاتی ہے، جبکہ شیطان کا رویہ اختیار کرنے والے انسانوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ پہلوں کو جنت کی بادشاہی میں اعلیٰ مقام دیا جائے گا، دوسروں کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ اخلاقی تحریک۔ کیپ ماؤنٹ کراچی کا سب سے زیادہ خوبصورت ساحل ہے۔ یہ ہاکس بے سے آگے کی سمت سب سے آخر میں آنے والا پکنک پوائنٹ ہے۔ یہاں کی اصل خوبصورتی یہ ہے کہ کچی سڑک پر سفر کرتے ہوئے آپ کو چاروں طرف ایک ہموار میدان ملے گا، مگر الٹے ہاتھ کی سمت آپ بمشکل 100-200 میٹر چلیں گے تو اچانک معلوم ہوگا کہ آپ دراصل ایک ہموار پہاڑ کی سطح مرتفع پر کھڑے ہیں، اور اس پہاڑ سے نیچے دور دور تک سبزی مائل نیلگوں پانی آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان مہیا کر رہا ہے۔ خاص کر شام کے وقت ڈھلتے ہوئے سورج کی مدھم ہوتی روشنی میں یہ منظر اتنا دلکش ہوتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ اس پہاڑی میدان سے نیچے اترنے کے کئی قدرتی راستے ہیں جن کے ذریعے سے لوگ کراچی کے سب سے زیادہ صاف ستھرے اور ہموار ساحل تک پہنچتے اور اپنے گھر والوں اور دوسروں کے ہمراہ پتھروں سے محفوظ اس صاف ستھرے اور ریتیلے ساحل پر سمندر کی ہموار موجوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تاہم یہ ماضی کی باتیں ہیں۔ یہ اس وقت کی کہانی ہے جب انسان کی جان، مال اور عزت و آبرو اس ملک میں اتنی ارزاں نہیں ہوئی تھی جتنی آج کل ہے۔ اسی زمانے کا یہ قصہ ہے کہ کچھ لوگ کیپ ماؤنٹ پر پکنک منانے گئے۔ ایک نوجوان لڑکی ساحل سے کچھ دور پہاڑ کے سائے کے نیچے سستانے بیٹھی تو ہوا کی پہم یلغار سے بوسیدہ ہو جانے والی ایک پہاڑی چٹان اپنی جگہ سے الگ ہوئی اور سیدھی نیچے بیٹھی اس لڑکی پر جا گری۔
نتیجہ یہ نکلا کہ لڑکی کے جسم کے کئی ٹکڑے ہو گئے، دھڑ کہیں، ٹانگیں کہیں اور ہاتھ کہیں اور جا گرے۔ اخبارات میں یہ واقعہ بھی شائع ہوا اور اس لڑکی کی ٹکڑوں میں بٹی ہوئی تصویر بھی شائع ہوئی۔ میں نے جب یہ تصویر دیکھی تو مجھے خیال آیا کہ کائناتی طاقتیں مادی قوانین پر عمل کرتی ہیں۔ یہ قوانین بالکل اندھے ہوتے ہیں۔ یہ جب روبامل ہوتے ہیں تو انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کسی کی جان جا رہی ہے یا کسی کی دنیا برباد ہو رہی ہے۔ یہی مادی دنیا کا اصول ہے۔ تاہم انسانی دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مادی دنیا میں پیدا کر کے اخلاقی حس بھی عطا کی ہے۔ انسان اپنے ہر عمل کو اس اخلاقی حس کی روشنی میں جانچ کر قدم اٹھاتا ہے۔ وہ کیپ ماؤنٹ کی چٹان کبھی نہیں بن سکتا جو اپنی جگہ چھوڑتے ہوئے یہ نہ سوچے کہ اس کے نتیجے میں کسی کی جان چلی جائے گی۔ یہ اخلاقی حس نہ ہو تو انسان کو اختیار کی جو طاقت اور عقل کی جو استعداد دی گئی ہے وہ اتنی خوفناک ہے کہ انسان اس دنیا کو برباد کر کے رکھ سکتا ہے۔ یہ اخلاقی حس زندہ نہ ہو تو دنیا کا کوئی قانون، کوئی ضابطہ انسان کی اس تباہ کن صلاحیت کو قابو میں نہیں رکھ سکتا۔ بدقسمتی سے دور جدید کے ہمارے مصلحین اس حقیقت سے بالکل ناواقف معلوم ہوتے ہیں کہ انسان کے اخلاقی وجود کو طاقتور بنائے بغیر معاشرے کو درست نہیں کیا جا سکتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں صرف قانون کی طاقت سے معاملات کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات ہر پہلو سے ایک غلط بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ معاشروں کی اصلاح اور ان میں بہتری اس وقت آتی ہے جب تعلیم اور تربیت کے ذریعے سے لوگوں کی اخلاقی حس کو پوری طرح زندہ کر دیا جائے۔ جان، مال، عزت و آبرو کے تحفظ کا سبق ان کی گھٹی میں ڈال دیا جائے۔ عدل، احسان، ہمدردی کے اعلیٰ انسانی جذبات کی قدر و قیمت ان کی نظر میں نمایاں کر دی جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک اخلاقی تحریک چلائی جائے۔ اس اخلاقی تحریک کے بغیر ماضی میں کبھی کسی معاشرے کی اصلاح ہوئی ہے، نہ مستقبل میں اس کا کوئی امکان ہے۔ اس کے بغیر ہمارے ظلم کرنے والے بدل سکتے ہیں، معاشرے سے ظلم و بربریت کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔